میں ہوں آپ کا میزبان ارشد شریف۔ ہم سب کا خواب ہے ایک خوشحال پاکستان، ایک ایسا پاکستان جہاں آدھی آبادی کو یہ فکر نہ ہو کہ ہم نے دوسرے وقت کا کھانا کیسے کھانا ہے، کیسے پیسے پورے کرنے ہیں۔ ایک ایسا پاکستان جہاں سب کے لیے صحت کے ایسے مواقع ہوں کہ جب وہ ہسپتالوں میں جائیں تو بیماریوں کا علاج ہو سکے اور مفت علاج ہو سکے، اسٹیٹ کی سوشل رسپانسبلٹی پوری ہو۔ ایک ایسا پاکستان جہاں سب لوگ پڑھے لکھے ہوں، جہاں ہر ایک کے بچے کے لیے اعلیٰ تعلیم کے مواقع بھی اویلیبل ہوں اور بیسٹ قسم کی تعلیم ہو۔ ایک ایسا پاکستان جہاں بے روزگاری نہ ہو، جہاں غربت نہ ہو، جہاں فاقہ کشی نہ ہو، جہاں بھوک سے لوگ خودکشی نہ کریں۔ اگر ہم آج کے پاکستان پہ نظر دوڑائیں تو اس میں سے بہت ساری چیزیں ہمیں پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ جمہوری حکومت سے بہت ساری توقعات ہوتی ہیں، بلکہ کسی بھی حکومت سے ہوتی ہیں۔ پچھلے 3-3.5 سال سے ایک جمہوری حکومت ہے جس کی پرفارمنس پہ اب سوالات اٹھنا شروع ہو گئے ہیں۔ ایسے موقع پہ فوج کے سابق آرمی چیف جنرل مرزا ریٹائرڈ اسلم بیگ نے جنرل اشفاق پرویز کیانی کو ایک خط لکھا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ ایک قومی حکومت کی تشکیل کی طرف کچھ اقدامات کریں۔ ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر سپریم کورٹ جو اقدامات کر رہی ہے اور حکومت اس کا ساتھ نہیں دے رہی تو اس سے ایک کرائسس سچویشن پیدا ہو سکتی ہے جس میں شاید ججز بھی ریزائن کر دیں اور اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت مسلم لیگ نواز بھی ریزائن کر دے۔ ایسی سوچ صرف جنرل مرزا ریٹائرڈ اسلم بیگ کی نہیں ہے۔ فوج کے کچھ اور سابق افسران جو بہت اچھی پروفیشنل ریپوٹیشن رکھتے ہیں، جیسے ایئر مارشل شاہد لطیف صاحب جو ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں، انہوں نے بھی ایک آرٹیکل میں اس سے ملتا جلتا ایک آئیڈیا فلوٹ کیا کہ فوج کو جوڈیشری کی مدد کرنی چاہیے ایک حکومت بنانے کے لیے۔ اس آئیڈیا پہ بھی بحث کریں گے اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ عوامی طور پہ منتخب نمائندے بھی موجود ہیں۔ پلوشہ خان پاکستان پیپلز پارٹی کی ممبر ہیں اور نیشنل اسمبلی کی فارن افیئرز کمیٹی کی ممبر ہیں۔ آپ دونوں کا پروگرام رپورٹر میں شرکت کا شکریہ۔ ایئر مارشل صاحب، جنرل مرزا اسلم بیگ نے بھی ایسی بات کی ہے اور آپ نے بھی ایک آئیڈیا پروپوز کیا ہے کہ فوج کو جوڈیشری کی مدد کرنی چاہیے ایک قومی حکومت بنانے کے لیے۔ یہ ذاتی سوچ تو اب نہیں لگ رہی ہے، کوئی انسٹیٹیوشن میں ایسی ٹریننگ ہوتی ہے کہ اس طرح کی سوچ سامنے آ رہی ہے؟ نہیں جی، یہ انسٹیٹیوشنل ٹریننگ کے طور پہ ایسی سوچ ہرگز نہیں ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ میری بیک گراؤنڈ ڈیفنس فورسز ہے، مگر پہلے میں پاکستانی ہوں، اس کے بعد میں کچھ اور ہوں۔ تو میرے اپنے تجربے، میری اپنی سوچ، خاص کر جو میں ایک شہری کی حیثیت سے حالات کو دیکھتا ہوں، تو میری یہ سوچ کا یہ نتیجہ ہے کہ میں نے بیٹھ کے اپنے خیالات کو اکٹھا کیا اور میں نے آج سے تقریباً 2 ہفتے پہلے یہ آرٹیکل جو ہے اس کو کمپائل کیا، اور مجھے خوشی ہے کہ آج جنرل اسلم جو ہیں وہ بھی اسی طرف نشاندہی کر رہے ہیں جس کو میں نے بڑے واضح انداز میں اور اس کو ایکسپلین کرتے ہوئے میں نے پاکستان کی ہسٹری کو ٹریس آؤٹ کیا، اور میں نے یہ انالیسس کیے کہ ان حالات میں جب کہ ہمارے 64 سال اسی افراتفری میں گزر گئے، ہمیں آج کیا کرنا چاہیے۔ اور اس کے نتیجے کے تحت میں اس کنکلوژن پر پہنچا کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ مایوسی کا عالم اس قدر ہے، جیسے آپ نے یہ ساری باتیں شروع میں گنوائیں، کہ کون سی مشکل ہے جو اس وقت اس ملک کو درپیش نہیں، سلامتی سے لے کے ایک عام شہری کی عام زندگی جو ہے وہ اس کے لیے رہنا مشکل ہو گیا ہے۔ اس میں مہنگائی ہے، لوڈ شیڈنگ ہے، غربت ہے، بے روزگاری ہے، صحت کے پرابلمز ہیں، قتل و غارت ہے، لا لیسنس ہے، انصاف کی دور دور تک امید نہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں اگر ہم لوگ کچھ نہیں کریں گے تو معاملات کس طرف چلے جائیں گے؟ کیا ہم اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں کہ جب یہاں بلڈ شیڈ ہوگا؟ قومیں تو پھر اسی سمت چلا کرتی ہیں، جب حالات وہاں تک پہنچ جائیں کہ ان کا جینا دو بھر ہو جائے تو پھر لوگ جو ہیں تو سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ اس جینے سے تو مرنا بہتر ہے۔ پلوشہ، آپ نے ایئر مارشل شاہد لطیف صاحب کے خیالات بھی سنے، آپ نے یقیناً مرزا اسلم بیگ کی جو لیٹر میں انہوں نے استدعا کی ہے آرمی چیف جنرل اشفاق پرویز کیانی سے، وہ بھی سنا ہوگا، کیا کہیں گی آپ اس پہ؟ دیکھیے، میں نے کل بھی ایئر مارشل صاحب سے 2 سوال کیے تھے۔ ایک سوال کا انہوں نے جواب مجھے دیا، دوسرے جو سوال تھا وہ ادھر ہی آپ کے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا۔ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر ان کے یہ جو بھی ان کا فارمولا ہے
لیٹ اس سپوز کہ امپلیمنٹ کر دیا جائے، تو یہ بتائیے کہ اس کی کیا گارنٹی ہے کہ ایک تو میں نے ان کا آج آرٹیکل پڑھا ہے غور سے، 60 سال کا آپ کا ان کا انالیسز ہے اور کلیکٹیو فیلئر کی بات کرتے ہیں. پہلی بات تو کیا وہ کلیکٹیو فیلئر کسی ایک حکومت کے کھاتے میں ڈالنا از دیٹ فیئر؟ نمبر 2 وہ یہ ہے کہ اگر آپ اس سیٹ اپ کو لے آئیں تو مجھے یہ بتائیے کہ اس کی کیا گارنٹی کہ سکسیس ہوگا، اور اگر یہ سیٹ اپ بھی ایک فیلئر ہو تو اس کی ذمہ داری کون اٹھائے گا؟ کیا مرزا اسلم بیگ صاحب اٹھائیں گے یا ایئر مارشل صاحب سمجھتے ہیں کہ اس تمام ایکسرسائز کا، کیونکہ جو سویلائزڈ ممالک ہے اس میں ایک ڈیموکریٹک پروسیس ہوتا ہے، اگر آپ بنگلہ دیش سے انسپائریشن لیتے ہیں تو بنگلہ دیش میں بھی یہ جو تھا کچھ اتنا کامیاب نہیں تھا، لیکن یہ سیٹ اپ بھی جو آپ نیشنل گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں یہ لانگ ٹرم نہیں ہوتا ہے نارملی، جہاں تک میں سمجھتی ہوں یہ ایک انٹرم وہ ہوتا ہے، اس کے بعد پھر آپ اسی پروسیس کی طرف جائیں گے. تو آپ مجھے بتائیے کہ یہ 2 سوال. یہ تیسرا یہ کہ مطلب یہ ججز کی نشاندہی کون کرے گا، ریٹائرڈ ججز کی، کہ کون نان کنٹروورشل تھا اور کون اس میں سے مطلب اس میں ایک آپ کہتے ہیں ڈسکنیکٹ اس وقت ہے. چلے میں آپ کی بات مانتی ہوں کہ ایک ڈسکنیکٹ اگر آپ کو عوام اور ایلیٹ کے درمیان یا رولرز کے درمیان لگ رہا ہے، تو وہ لوگ جو ایک چوز کریں گے پورا سیٹ اپ جو اس ملک کے 18 کروڑ عوام کو لیڈ کرے گا یا رول کرے گا، ان کا کیا کنیکشن ہوگا ریٹائرڈ ججز کا؟ یقیناً آپ کے اور بھی بہت سارے سوالات ہوں گے. ایئر مارشل صاحب سے پوچھتے ہیں، کلیکٹیو فیلئر کی بات کی پلوشہ خان نے، کلیکٹیو فیلئر کی رسپانسبلٹی ایک حکومت پہ کیوں ڈال رہے ہیں؟ میں ایک حکومت پہ نہیں ڈال رہا. اگر آپ نے میرا آرٹیکل پڑھا ہے اس میں بڑا کلیئرلی میں نے لکھا ہے کہ اس دوران مختلف حکومتیں ہم نے آزمائیں جن کے اندر ملٹری رول بھی شامل ہے اور جن کے اندر سویلین رول بھی شامل ہے، اور میں نے دونوں کو اکٹھے اس میں جو ہے وہ بریکٹ کیا ہے اور کہا کہ یہ دونوں ہی ذمہ دار ہیں اس سٹیج کے جس سٹیج میں آج ہم اپنے آپ کو پاتے ہیں. لہٰذا میں نے کسی ایک کو ٹارگٹ نہیں کیا. پہلی بات تو یہ ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ جتنی حکومتیں آئیں مور اور لیس میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنے مفاد کے لیے کام کیا، انہوں نے نیشنل انٹرسٹ کے لیے کام نہیں کیا. اور نیشنل انٹرسٹ کے لیے کام کیا، نیشنل انٹرسٹ تو ہم نے آج تک کلیئرلی ڈیفائن ہی نہیں کیا. جو آدمی کچھ کرتا ہے اور اگر آپ اس کو اپوز کریں تو وہ کہے گا کہ یہ تو جی جو قومی مفاد ہے اس کو نقصان پہنچ رہا ہے. مارشل صاحب ایک منٹ، ارشد مارشل صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں جو ابھی میں نے آپ کی بات سے سمجھا ہے کہ ملٹری جو حکومتیں ہیں وہ بھی مسائل کا حل نہیں کر سکی، تو یہاں پھر آپ کہتے ہیں کہ ایک جوڈیشری سپانسرڈ اینڈ آرمی سپورٹڈ کمیشن ہو، تو پھر یہ مطلب آئی ڈونٹ فائنڈ اٹ ویری کلیئر. نہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں جی. آپ دیکھیں بات یہ ہے، میں نے جان بوجھ کے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں، سپانسرڈ اینڈ سپورٹڈ. فوج کا یہ کام ہے ویسے جی اس طرح کے معاملات میں؟ میری بات سنیں. آپ اس ملک کی حالت سے بخوبی واقف ہیں، یہاں کام کیسے ہوتا ہے. جس حالت میں یہ ملک دیا گیا 10 سال مشرف صاحب بیٹھے رہے، 2008 میں جمہوریت. اچھا، جب میں سپورٹڈ کہہ رہا ہوں تو اس میں آرمی کا رول نہیں ہے ان دی سلیکشن. میں نے کلیئرلی کہا ہے کہ ایک آپ نیشنل سپریم کاؤنسل بنائیے، اس کو نام دیجئے نیشنل سپریم کاؤنسل. اس کاؤنسل نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل تو بنی ہوئی ہے نا سپریم کاؤنسل کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں میں نے آپ سے یہی تو کہا کہ اس وقت ایک ادارہ ہے جو کہ ملک میں قابل قبول ہے، لوگ اس ادارے کی پرفارمنس سے خوش ہیں، انصاف پرووائڈ کرنے کی وہ ادارہ آپ کو پوری کوشش کر رہا ہے. آپ کی جوڈیشری جو ہے وہ اس وقت ایک اچھا کام کر رہی ہے. میں آج کی جوڈیشری کی بات لاکھوں کیسز ایئر مارشل صاحب پینڈنگ پڑے ہیں. دیکھیں بات سنیں، لاکھوں کیسز ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں عام شہری آتا ہے، اس کی سنوائی نہیں ہوتی، پولیٹیکل کیسز زیادہ سنے جاتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے، جو مسائل اس ملک کے ہیں ان کو پرائرٹائز بھی تو کرنا ہے. اگر بیک لاگ پچھلا چلا آ رہا ہے، اس ملک میں کام نہیں ہوا، تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ عام کورٹس کے مقدمے بھی سنے اور وہ جو اس کے کام ہیں؟ مطلب آپ نے سپریم کورٹ کو کتنا برڈن کیا ہوا ہے. ہر تیسرے روز ایک بات پہ سو موٹو نوٹس لیا جاتا ہے. اگر ہم بیہیو کریں تو سپریم کورٹ کا کام خود ہی کم ہو جائے گا. آپ کی حکومت کیوں نہیں بیہیو کرتی ہے؟ میرا پلیز یہ کانسیپٹ سن لیجئے تاکہ یہ ایک مرتبہ کلیئر ہو جائے کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ ایک سپریم کاؤنسل کے نام سے ایک باڈی تیار کی جائے، اور میں یہ ماننے کو نہیں تیار
کہ ہمارے پاس ایسے جج صاحبان جو سپریم کورٹ کے لیول تک پہلے پہنچے، پھر ان کی پرفارمنس، جنہوں نے قانون کے مطابق فیصلے کیے اور عوام کو انصاف، جس کو لا آف نیسیسٹی کہتے ہیں. نہیں ابھی لا آف نیسیسٹی پہ میں نہیں گیا، میں بالکل ایک عام وہی ججز ہیں نا جنہوں نے لا آف نیسیسٹی میں ڈکٹیٹرشپس کو، کیونکہ بندوق تھی تو ایک کپتان فون کرتا ہے چیف جسٹس کو کہ آپ گھر سے نہیں نکلیں گے، وہ گھر سے نہیں نکلتے. بتائیے کیا ہم نے صرف انہی ججوں کو پک کرنا ہے جو کنٹروورشل ہے؟ دیکھیں میں آپ سے یہی کہنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں اس پہ تو آپ قوم سے ریفرینڈم کیوں نہیں لے لیتے؟ آئی تھنک دیٹ از اے بیٹر سولوشن. نہیں آپ میری بات سنیں جی، Why don't we go for قوم a سے referendum؟ ریفرینڈم آپ لیجئے، پہلے ایک پروسیس کو سمجھیے میں کانسیپٹ کیا دے رہا ہوں. اور یہ مطلب کہ ایک اور سوال آئے گا، ریفرینڈم کون کروائے گا؟ یہ ضیاء الحق نے بھی ایک ریفرینڈم جو ہے وہ نہیں، تو پھر ریفرینڈم کس حد تک فیئر ہوگا، کیا ہوگا، اس کو چھوڑیے. اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ایک ایسی باڈی کو فارم کیجئے جس کو آپ ایک کاؤنسل کہیں. اور میں ہرگز یہ نہیں سمجھتا ایگزسٹنگ سیٹ اپ پہ ہم کیوں نہیں بلیو کر سکتے؟ ایگزسٹنگ سیٹ اپ نے کیا دیا، کیا دیا؟ میں اس آرٹیکل پہ فوکس کروں گی جس میں مارشل صاحب نے انڈیا سینٹرک مائنڈ سیٹ 1950s کا کہا. اب یہ دیکھیں نا، یہ اب ہماری انفارچونیٹلی ابھی بھی یہی مائنڈ سیٹ ہے میرے خیال سے. دیکھیں یہ ہے، بٹ دس از اے ریالٹی نا. اب آپ اس کو کیا کہہ سکتے ہیں کہ ریالٹی نہیں ہے؟ یہ مائنڈ سیٹ کس کا ہے؟ انڈیا سینٹرک کون ہے اس ملک میں؟ جب آپ لوگ ہوتے ہیں، مطلب جب مارشل صاحب تھے اپنی سروس میں، اس وقت تو آپ بھی بلیو کرتے ہوں گے، آپ نے پتہ نہیں جنگوں میں حصہ لیا کہ نہیں. دیکھیں بات سنیں جی، بلیو کرنا اور کہنا، Do you believe India is not an enemy؟ یہ تو نہیں دیکھیں ایک ہوتا ہے there is an enemy and there is a friend. بٹ جب میں کہہ رہا ہوں کہ انڈیا سینٹرک ایٹیچیوڈ، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے اوپر ایک بخار نازل کر لیں کہ سوائے اس کے ہمیں دنیا میں اور کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. ہم تو اس ادارے میں سرو کرتے نہیں رہے، آپ کا ادارہ رہا ہے. نہیں ادارے سے کیا مطلب جی، پوری قوم آپ اس میں جو ہے، سرو کرتے رہے. نہیں آپ یہ بتائیے پوری قوم کیا انڈیا سینٹرک نہیں ہے؟ ہماری ہر بات میں پوری قوم غلط بھی تو نہیں ہو سکتی. I can't call people. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہونا چاہیے، آپ پلیز سمجھیے اس بات کو. میں یہ کہہ رہا ہوں آپ نے کہا اس نے سب کچھ بلاک کر دیا. مارشل صاحب اسی انڈیا سینٹرزم پہ بھی آتے ہیں، اور پلوہ شاہ نے ایک پوائنٹ اٹھایا کہ جنگیں انڈیا سے 71 میں آخری ہماری لڑائی ہوئی تھی جب ملک دو حصے میں ہو گیا تھا. آپ نے جنگوں میں حصہ لیا؟ افغان وار 71 میں تو I just joined the Air Force. افغان وار میں I participate. اور جیسے ایئر مارشل صاحب بتا رہے ہیں، ہمارے بہت سے جرنیل، ایئر مارشلز اور ایڈمرلز آج کل جو بیٹھے ہیں، پچھلے 30 سال میں بہت سو نے ایکٹیو جنگ بھی نہیں دیکھی. ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں یہاں پہ، اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.